رسول Allah. Ya Ali. Yeah. First, we'd like to thank Maulana Mustafa Maulidina for taking the time. You know, we all know him. He was our former resident alim. So we thank him to be here with us. We took the opportunity. He was here, and he just accepted our invitation. And I think we will all benefit from him. And please, loudly 3 salawats for his health and istiqbal. الفاتحة. مومنین کرام سے خاص گزارش ہے، مرحومین آف بلو فیملی، نانجی فیملی، بیانی فیملی، کالوانی فیملی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. پروردگار بحق محمد وآل محمد، خصوصاً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے سے جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار ان کی عبادتوں اور خدمتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافی عطا فرما، انہیں جنت میں عالی درجہ عطا فرما، ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما. آج کی مجلس کی ابتدا بھی صلہ رحمی سے، مومنوں کے حقوق کی ادائیگی سے ہم شروع کرتے ہیں. بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مزارات مقدسہ، زائرین کرام، عزاداران کرام، پردے دار عورتوں کی حفاظت، امان، عزت، کامیابی کے لیے ہر ایک مومن کی ہر ایک دلی امید پوری ہو. جو بھی مومن جو بھی کسی مصیبت، بلا، پریشانی، غموں میں مبتلا ہو، مصائب جناب فاطمہ زہرا کے صدقے میں اللہ جلد از جلد ان کی تکلیفوں کو دور فرماوے. ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ظالم، نیست، نابود، ذلیل، رسوا، تباہ، برباد، ہلاک ہونے کے لیے جنت البقیع، جنت المعلا کی جلدی سے تعمیری کے لیے امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد ہو، ہم امام زمان علیہ السلام کے سچے انصاروں میں شامل ہو سکے. خصوصاً مجلس حسین علیہ السلام کی روحانی اور باطنی برکتیں جن میں کامیابی کی کنجی ہے، ان کے حصولی کے لیے تمام مومنین کرام ساتھ مل کر کے خلوص دل کے ساتھ عظمت فاطمہ زہرا پر، مظلومی فاطمہ زہرا پر 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوم ذكره شرف للذاكرين، يوما شكره فوز للشاكرين، يوما طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. مؤمنين کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدللہ احسان پروردگار سے، مہربانی پروردگار سے ایک لمبی مدت کے بعد پھر آپ کی خدمت میں یہ ذکر مولا پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. لیکن میرے لیے وہی مسئلہ پھر سے دوبارہ ہے جو آج سے 10 سال پہلے میں نے منبر پر کہا تھا. پہلے 10-15 سال تک میں اسی جماعت میں رہا جہاں صرف اور صرف گجراتی میں بات کرنا، گجراتی میں مجلس پڑھنا. آج 2.5 سال سے یہی صورتحال ہے. تو پوسیبل ہے آج پہلی مجلس میں لکنت بھی پیدا ہو، بہت سے الفاظ جو ہے مجھے یاد کر. لیکن اس زمانے میں میری پہچان ہوئی تھی ایک آبی سے، کربلا سے. بس آج بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہیں اور بس آپ کی محبت ہے. میں آج کی مجلس کی ابتدا میں دل جل رہا ہے، قابو کیے ہوئے ہیں. بس اس جماعت میں جو میں نے حاضری دی ہے، مجھے پتہ ہے یہاں پر بہت زیادہ سادات رہ رہے ہیں. میں پہلے آج مجلس کی ابتدا میں ایک امانت کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں. میں سادات سے کہوں گا، آج سے 1400 سال پہلے آپ کی دادی فاطمہ نے آپ کو سلام کہا ہے. کہا یا علی، قیامت تک پیدا ہونے والی میری نسل کو میرا سلام کہیے گا. تو آپ کی دادی کا آپ کو سلام ہو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور آپ کو پتا ہے اس گھرانے کی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑا کمال پتا ہے کیا ہے؟ دنیا کی جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی حقیروں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی. وہ رشتہ دار بھی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے خونی رشتہ ہو، چاہے احسان کا رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ حقیر ہیں تو آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کو پہچانے گی نہیں، آپ سے دور رہنا پسند کرے گی. لیکن اول محمد وہ ہستیاں ہیں جنہیں آیت اللہ تقی بہجت نے کہا یہ مظہر رحمت پروردگار ہے. رحمت پروردگار کو ظاہر کرنے والے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقیر ہوتے ہیں نا، انہیں پہلے آگے بڑھ کر کے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے پہلے انہیں سینے سے لگاتے ہیں. تو
تو آج کی مجلس کی ابتدا میں کہوں گا ایک سید کے لیے دو خوش قسمتی ہے. ایک کہ آپ اولاد فاطمہ زہرا ہے, خون فاطمہ زہرا ہے, آپ کے بدن میں جو خون جاری ہے وہ فاطمہ زہرا. دوسرا شرف آپ ان کی روحانی اولاد بھی ہے. اور جو سید نہیں ہیں, آپ نے ہمت نہیں ہارنا, آپ جناب سیدہ کی روحانی اولاد ہے. آپ کو جناب سیدہ نے نہیں بھلایا ہے. ہم نے سیدہ کو کب چاہا ہے؟ ہم نے سیدہ کو کب پہچانا ہے, کب چاہا ہے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد نا, جب علماء نے ہمیں ان کی عظمت سکھائی, سمجھائی, تو ان کے احسان اور وسیلے سے ہم نے پہچانا فاطمہ کی شخصیت کا نام ہے, کتنی بزرگ عظمت شخصیت ہے. اس کے بعد ہم انہیں چاہنے لگے, ان کی عظمت کا اقرار کیا, ان سے محبت کرنے لگے, ان کی راہ میں جان قربان کرنے لگے. لیکن فاطمہ نے ہمیں پہلے چاہا ہے, ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. جبرائیل بھی اگر آتے ہیں, یا نبی اللہ فاطمہ سے کہو قربانی دینے پڑے گی بھرے گھر کی. کہا بابا جبرائیل سے کہو اللہ کو میرا پیغام پہنچائے, ہر قربانی فاطمہ دینے کے لیے تیار ہے, مگر مجھے یہ بتائے میرے حسین پر روئے گا کون اور رونے والوں کو بخشائے گا کون؟ نہیں, ایک احسان فاطمیہ. ہمیشہ جب بھی میں ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھتا ہوں نا, بار بار میں اس احسان فاطمہ کو جو ہے نا یاد دلاتا ہوں, ایک مقصد کے خاطر. شہزادی کو احسان کو نہ بھولیے. جناب فاطمہ زہرا کیسے وقت میں ہمیں یاد کیا, یا اللہ. ذرا جو شیخ جعفر شستری نے کہا ہے نا کہ مومنین کرام مصائب آل محمد خصوصاً مصائب حسین کو صرف مجلس میں نہ سنو, مجلس میں سنو, گریہ و زاری بھی کرو, لیکن کبھی اگر تنہائی میں بیٹھے ہو نا تو وہاں خود بیٹھ کر کے تصور کی دنیا میں, عالم تصور میں اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ, اور اس کے بعد سوچو یہ مظلوم کن حالات میں ان حالات کا سامنا کیا ہے. ذرا سوچئے, فاطمہ زہرا پہلو زخمی, ایک دن میں پورا مدینہ پھر گیا. اس کا نتیجہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ علی کا حق چھیننا اور یہ مظالم ڈھانا, ان کا نتیجہ کربلا ہے. ان کا نتیجہ بازار کوفہ و شام. فاطمہ زہرا کا گریہ جو ہے نا صرف ان مصیبتوں پر نہیں ہے, ہائے یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ کوفہ و شام و کربلا, میری ذریت جو قید خانے میں جائے گی, شہادت کا جام پیے گی, ہر ظلم کی بنیاد آج ڈالی جا چکی ہے. سامنے 6 سال کا حسن, 5 سال کا حسین, 4 سال کی زینب, 2 سال کی ام کلثوم. میرے ہر مصیبت سے ان کے سامنے مجھے تماچے مارے گئے ہیں. یہ بچے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں اگر ظاہر نہیں کرتی میری تکلیف کو کہ ان کے بابا کہ دکھ میں اضافہ نہ ہو, مگر یہ بچے سب جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اس صورتحال میں آپ سوچئے, اس صورتحال میں جب آخری سانسیں ہو, اس وقت فاطمہ زہرا دعا مانگے بحیثیت ماں, بحیثیت زوجہ, تو اس وقت ان کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ آخری دعا کیا ہونی چاہیے؟ قربان جناب فاطمہ زہرا پر. ارے دنیا والے ہمیں کہتے ہیں بس پوری زندگی فاطمہ فاطمہ, حسین حسین کہتے رہو گے. ارے حسین حسین, فاطمہ فاطمہ کہتے مر بھی جائے نا تو ان کے ایک سانس کے حق ادا نہیں ہوگا.
ऐसे हालत में फातिमा ज़हरा आखिरी घड़ी में क्या दुआ मांगती है? इलाही व सय्यदी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, अस्अलुका बिल्लज़ीना इस्तफ़ैतुम, परवरदिगार मैं तुझे उन बरगुज़िदा बंदों का वास्ता देती हूँ जिन्हें तू इस्तीफा बनाया है, जिन्हें तूने चुना है, जो तेरे बरगुज़िदा बंदे हैं। यानी फातिमा ज़हरा आखिरी वक्त में भी दुआ मांगती है तो वसीले मोहम्मद वाले मोहम्मद को इख्तियार करते हुए मांग रही है, जाते हुए हमें पैगाम दे रही है। अगर दुनिया वाले और वसीले को बिद्दत समझते हो, समझने दो, उनके लिए बिद्दत मानना हक है। हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे वसीले को इख्तियार करे, मगर तुम हमेशा हमारे वसीले को इख्तियार करना। हाँ, ये सुन्नत फातिमा ज़हरा है। वसीले के जरिए दुआ क्या मांगती है? और उसके बाद वबी बुकाई वलदी मुफारकती, परवरदिगार मेरी जुदाई में, मेरे गम में ये मेरे बच्चे जो रोएंगे ना, मेरी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, मेरा हसन, मेरा हुसैन, मेरे जनाजे पर मेरी जुदाई में जो चीखे मार करके रोएंगे ना, उन आवाज़ों का वास्ता देकर फातिमा तुझसे सवाल करती है। ये आखिरी ख्वाहिश है फातिमा ज़हरा की। क्या मांगा? ऐसे वक्त में मांगना चाहिए औलाद के लिए ना, मांगना चाहिए शौहर के लिए ना, नहीं, क्या मांगती है? अंतगफिरा ली उसाति शीअती व शीअति ज़ुर्रियती, आखिर परवरदिगार मेरे शिया और मेरी ज़ुर्रियत के शियाओं के गुनाहों को तू माफ करना। ऐसे वक्त में फातिमा ज़हरा ने हमें याद रखा है। आज हम फातिमा ज़हरा, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ अजीज़ान मोहतरम, क्या फातिमा ज़हरा का इतना भी हक नहीं कि हम उनकी मजलिस में शरीक होवे? मैं अय्याम मखसूसिया की मजलिस की बात नहीं करता। शबे जुमा हक के फातिमा ज़हरा है। शबे जुमा फातिमा जन्नत छोड़ करके करबला जा रही है। शबे जुमा हम इमाम बारगाह में आते हैं या नहीं आते? या हमने फातिमा ज़हरा के इस बैत को कब्रिस्तान बना दिया है? मैं मानता हूं आज की जिंदगी में हर आदमी हर मजलिस में नहीं आ सकता। जमाना बदल गया, लोग दूर दूर रह रहे हैं, कितनी मजबूरियां है, मशीन की तरह काम करना है, बच्चे भी है, घर पर उन्हें ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए। हर शबे जुमा नहीं आ सकते, कम से कम महीने के 2 शबे जुमा तो आए, और 2 शबे जुमा नहीं आ सके उसका अफसोस होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। हाय, जहां फातिमा ज़हरा थी वहां मैं नहीं था, मैं अपने घर पर था। घर पर भी तो मजलिस सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं किसी के यहां मौत हो गई, आप कैसे दिलासा देते, पुरसा देते, कोंडोलियांस, फोन भी किया जाता है। सही बात है, आज का ज़माना ऐसा है, लोग दूर दूर रहते हैं। और दूसरा पुरसा देना यह है कि अगर अपना कोई अजीज़ है तो हम क्या करेंगे? उसके घर तक जाएंगे, दूसरों के घर पर नहीं जाएंगे। यह हमारा अजीज़ है, हमारा करीबी है या नहीं? तो फातिमा ज़हरा से ज़्यादा हमारा कौन करीबी हो सकता है? घर पर मजलिस सुनी जा सकती है आलमे मजबूरी में, वो भी अफसोस करते हुए, लेकिन अगर मौका मिले तो ये बैते जनाब फातिमा ज़हरा, यहाँ रूह जनाब सैयदा, रूह जनाब सैयदा यहां हाजिरी देती है। जमाने का इमाम यहां इंतजार कर रहा है, हमारे घरों पर नहीं। कितनी दुख की बात होगी, जमाने का इमाम इंतजार कर रहा हो और हम जो है ना अपने घरों पर बैठे हुए हैं। आदत निकल गई है, मजा नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा न करे, आए बच्चों को साथ लाए। लेकिन दूसरी एक हदीस भी मैं हमेशा तकरीबन हर अय्याम फातिमिया की मजलिस में इस हदीस की तिलावत जरूर
ضرور کرتا ہوں آپ کو یاد آ جائے گا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی بالکل مختصر چلے جائے, مجھے اس کی تفسیر اور شرح میں نہیں جانا ہے. خداوند عالم خداوند مہربان نے چیلنج دیا ہے, چیلنج کہ اگر اس دنیا میں تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو, از امپوسیبل, ناممکن بات ہے. تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اتنی ساری نعمتوں میں فاطمہ زہرا کو جو نعمت سب سے زیادہ عزیز ہو وہ کتنا بڑا درجہ رکھتی ہوگی. فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا؟ اگر بات ادھوری رہ جائے, سمجھانے میں فرق ہو تو پھر مجلس کے بعد ضرور سوال کیجئے گا. آپ کا حق بنتا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے اطمینان کن آپ کو جواب دے. پہلے جناب سیدہ نے فرمایا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہے, سب سے زیادہ پسند ہے. وہ 3 چیزیں, سب سے پہلی تلاوت قرآن مجید, خاص طور پر ان ایاموں میں نیابت فاطمہ زہرا میں تلاوت کرے. سورہ واقعہ تو ویسے بھی مومنین کرام تلاوت کرتے ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی رہتی ہے, بس اس وقت نیابت جناب سیدہ میں اس کو تلاوت کرے. لیکن یہاں تلاوت کرنا اور انفرادی طور پر گھر پر تلاوت کرنا, دونوں میں فرق ہے. کیوں نہ ہم سب ساتھ مل کر کے اس شرف اور عزت کو فاطمہ کے گھر پر حاصل کریں. ہم سب ساتھ مل کر کے احترام فاطمہ زہرا میں بآواز بلند خلوص دل کے ساتھ سورہ مبارک کوثر کی تلاوت فرماوے یاد فاطمہ زہرا میں, اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہم بھیج دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دوسری چیز فرمایا مجھے جو تمہاری دنیا میں پسند ہے, میرے بابا رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا. اسی لیے ہمیشہ ہر ایام فاطمیہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جب بھی جناب سیدہ کی نسبت سے مجلس ہو تو زیارت رسول اللہ جو بالکل مختصر اس کی وہ پڑھی جائے, اور اس کے بعد جو ہے نا زیارت فاطمہ زہرا, زیارت رسول اللہ جو ہے نا وہ نیابت جناب سیدہ میں پڑھی جائے, اور اس کے بعد جو ہے زیارت جناب سیدہ, اور اس کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو بھیج دے. لیکن ایک حق ادا کرو, اجازت دیتے ہیں نا آپ؟ ہاں بسم اللہ, پلیز ادھر آئے. کوئی بھی کونین بھائی آئیے, بسم اللہ. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارے شیخ عزیز شیخ منیر کو دیجئے. آج انشاءاللہ و تعالی یہ زیارت ہمارے یہ شیخ منیر پڑھیں گے. ان کی قسمت پر ہمیں جو ہے نا رشک ہوتا ہے, رشک. آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ کوئی نہیں, ایک سمپل مومن ہے, حالانکہ یہ آدمی صاحب امامہ ہیں. اگر یہاں عربی, گجراتی یا فرینچ میں مجلس پڑھنی ہو نا تو آج میں ممبر سے اترتا اور کہتا یہ شخصیت آئے. آپ یہ جو مڈاگسکر کی جو ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں نا, وہ پاکستانی ہندوستانی نو ہے, ان کو مالاگاشی زبان میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. ماتم کے 15,000 مالاگاشی افریقن کو انہوں نے شیعہ بنایا ہے, اس کے یہ لیڈر ہے. میں جس مدرسہ میں پڑھاتا تھا نا, وہاں مجھے کہا گیا آپ پرنسپل کی جگہ لے وے. میں نے کہا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, ان کی موجودگی میں آ جاؤں نہیں, یہ خیانت ہوگی. ہر ماہ مبارک رمضان میں ہو سکے تو ان کے کانٹیکٹ میں رہے, آپ کو بڑی مدد ملے گی. ہر ماہ مبارک رمضان کی ہر تاریخ میں ان کا پیپر نکلتا ہے, 10 سوال ہوتے ہیں, اور جو سوال ایک مرتبہ پوچھے گئے دوسری مرتبہ وہ نہیں ہوگا. وہ سوال ہوتے ہیں فرینچ میں, اور اس کا 3 جواب ہوتے ہیں, اس میں ایک سچا ہوتا ہے, اور جو بچہ اس کمپٹیشن میں جیتا ہے اسے انعام دیا جا رہا ہے. بس اتنا, اتنی بزرگ شخصیت, لیکن اتنا ایمبل کہ آپ دیکھیں بات کریں ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی عالم دین ہے. ان کی سلامتی کے لیے, خدمتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.
اور تیسری چیز، اب یہاں سے میں نے جو یہ مجلس حسین کی بات کہی، اس کی عظمت کے لیے، ہمت افزائی کے لیے میں آج ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز، جناب سیدہ نے فرمایا تمہاری اس دنیا میں مجھے بے حد پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، خیرات کرنا، مدد کرنا۔ لہٰذا خاص طور پر اسپیشلی ان ایام فاطمیہ میں جناب فاطمہ کے نام سے کچھ نہ کچھ نکالے۔ اگر ہماری جماعت کی ضرورت ہو تو یہ تو ضرورت فاطمہ زہرا ہے، یہاں آ کر کے دے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی رشتہ دار کو جا کر کے مدد کرے ان ایاموں میں نیابت فاطمہ زہرا۔ نہیں، اس کی پہلے اہمیت سمجھیے۔ دیکھیے قرآن مجید آپ جو ہے پورے سال اس کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب بھی ہے، اہمیت بھی ہے، لیکن یہی قرآن مجید اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کریں تو ہر آیت پر پورے قرآن کا ثواب، اور یہی قرآن مجید اگر شب قدر میں تلاوت کرے، وہ شب قدر وما ادراک ما فاطمہ، ارے تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ اسی شب قدر میں جو ہے نا اگر تلاوت قرآن کرو تو ان کا ثواب، ویسے ہی جو نیکی، جو انفاق، جو سخاوت آپ پورے سال کرتے ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، لیکن ایام فاطمیہ میں خاص طور پر جناب فاطمہ کے نام پر دینا، ان کی تو اہمیت ہی الگ ہے۔ اور خاص طور پر رشتہ داروں کے لیے دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے نا، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے نا، انتظار نہ کرے کہ وہ آ کر کے مانگے۔ اور خاص طور پر اگر وہ ماں باپ ہو، یہ ذلت ہے۔ 14 معصومین ایسوں سے ناراض ہے، خدا کی رحمت سے ایسے لوگ محروم ہیں، معصومین سے ایسے لوگ دور ہے، پتہ نہیں شفاعت نصیب ہوگی بھی نہیں، کہ ماں باپ کو اتنا ذلیل کر دیا کہ ماں باپ کو بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ پلیز آپ کے پاس $50 نہیں ہوں گے بیٹا، $50 چاہیے بیٹا، $100 دے دو نا، اب کیا ضرورت ہے، اتنا خرچہ ہے، نہیں دوا کے لیے کم۔ کیوں؟ اگر ماں باپ مانگنے پر مجبور ہو تو یہ توہین والدین ہیں۔ اپنے رشتہ دار کی مدد کرے۔ انفاق صرف دینے کا ہی نام نہیں، پیسوں کا، پیسے تو یہاں اصل مقصد ہے، لیکن ہم اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے قصور معاف کرے، بھول معاف کر دے، کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے، کسی سے ہم ناراض ہے، نام فاطمہ زہرا سے اسے معاف کر دینا، آگے بڑھ کر کے اسے سینے سے لگانا۔ اور اگر وہ مرحوم ہو گیا ہے تو ابھی تک اگر ایک مرحوم ہے، اس نے میرا دل دکھایا، مجھ پر ظلم کیا، میں نے اسے معاف نہ کیا، تو معصومین کی احادیث کی روشنی میں وہ ابھی عذاب میں مبتلا ہے، چاہے نمازی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، جیسا بھی ہو جیسا بھی ہو، اللہ اپنے گناہ معاف کرے گا، لیکن حقوق الناس کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، آئیے تفسیر الانوار، میری بات نہ کرے، تفسیر الانوار النجف، انہوں نے لکھا ہے تفسیر برہان کے حوالے، دونوں اوریجنل یہاں میرے پاس موجود ہے، میں نے اس کا اسکین بھی کیا ہے، آپ کو ڈائریکٹ بتا سکتا ہوں۔ بات کرنے والا کون؟ مولا امیر المومنین۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنوں سے بات کر رہے ہیں۔ بھئی اپنوں سے بات کرنے میں خدا کی قسم کھانا نہیں، بھئی آپ تو میرے اپنے ہیں نا، آپ سے بات کرنی ہے تو صرف بات کروں گا، خدا کی قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ حالانکہ آپ ہی نے روکا ہے، مکروہ ہے، صحیح قسم کھانا بھی مکروہ ہے، قسم نہ کھاؤ، لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے گروہ شیعہ، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، گناہ سے پرہیز کرو، اور دیکھو خبردار کسی مومن بھائی پر ظلم نہیں کرنا، اگر مومن پر ظلم کیا تو خدا تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے نیچے طبقے میں پھینکے گا، تمہیں قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا، صرف میں علی ابن ابی طالب بچا سکوں گا۔ یعنی اپنی
عظمت ظاہر کی، جہاں تک اپنی عظمت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ بیان کرنا تھا وہاں تک صرف بیان کیا، لیکن اب جلالت علی کو سمجھیے اہمیت۔ فرماتے ہیں اور سنو اے میرے چاہنے والوں، میرے شیعہ، میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا، نہیں بچاؤں گا جب تک کہ اس مومن سے معافی نہ مانگو جس کا دل دکھایا ہے، جسے اذیت دی ہے، جس کا حق کھایا ہے۔ جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا علی بھی تمہیں نہیں بچائے گا۔ نہیں، یہی بات بھائی وصیت فاطمہ زہرا، شہید میراب آیت اللہ دست غیب، میں حوالے بھی دیتا ہوں، جذباتی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، منبر رسول ہے، ہر لفظ قیامت کے دن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر تھی جو بیٹھ کر کے جو من میں آیا وہ تو نے بول دیا؟ نہیں۔ آیا شہید میراب آیت اللہ دست غیب، حوالے بھی میں کتنے بڑے بڑے دے رہا ہوں۔ اگر ان علماء پر بھروسہ نہیں ہے تو کن پر بھروسہ کرو گے؟ فرماتے ہیں جناب سیدہ کی وصیت آخری، یا علی جی، تو کہا اتنے سال میں آپ کے گھر میں رہی ہوں، یہ فاطمہ زہرا کا آخری دن ہے۔ ہاں فاطمہ کہ یا علی، کیا کبھی میں نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا، کوئی بات کہی؟ کبھی میری وجہ سے آپ کو کوئی اذیت پہنچی؟ یعنی انداز ایسا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا ورنہ مجلس آگر نہیں بیان کر سکوں گا۔ علی جیسا علی، فاتح خیبر و حنین علی یہاں پر رو پڑا تھا، علی رو پڑے، وہ کیسا غم۔ فاطمہ آپ معصومہ ہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یہ کیا جناب سیدہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی؟ جب میں فاطمہ کو معصومہ مانتا ہوں، آپ معصومہ مانتے ہیں، تو جناب فاطمہ کو نہیں معلوم تھا ان کا مقام کیا تھا کہ میں نے پورا رائٹ رسپیکٹ کیا، پھر بھی معاف مانگی؟ شہید میراب آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہے، اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا کرے۔ یہ وہ وسیلہ ہے ہمارے پاس جنہوں نے ہماری معرفت کو اور بلندی پر لے گئے ہیں یہ علماء۔ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا چاہنے والوں کو یہ میسج دے رہی ہے، کہہ رہی ہے علی سے، لیکن قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن کو یہ میسج دے رہی ہے، دیکھو حقوق کو قیامت تک نہ لے جانا، نہ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، حق کھایا ہے، اذیت پہنچائی ہے تو اس کی معافی اسی دنیا میں مانگ لو، مانگ لو اسی دنیا میں، آخرت پر نہ لے جانا، آخرت کی امید پر، شفاعت کی امید پر نہ دل دکھانا کسی کا۔ علی نے قسم کھائی ہے، فاطمہ جاتے جاتے یہ پیغام دے رہی ہے، تو لہٰذا اگر کسی کا دل دکھا ہے، کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے، نہ آج فاطمہ کو ہم اپنے گھر پر لے کر کے جائے۔ فاطمہ صرف مجلس کے لیے نہیں، فاطمہ صرف ایام فاطمیہ کے لیے نہیں، فاطمہ ہماری ہر سانس میں ہونی چاہیے۔ آئیے فاطمہ مومن کو معاف کر دے، محرومین ہیں نا، ہم چلو ساتھ مل کر کے کم از کم جتنے مومنین یہاں ہیں اور جو نہیں ہیں انہیں بھی یہ پیغام پہنچائے، چلو ہم یہاں بیت جناب فاطمہ زہرا میں، بیت امام مہدی میں چلو ساتھ مل کر کے عہد کرتے ہیں، مولا ابھی تک جو غلطی ہم سے ہوئی وہ ہو چکی ہے، مگر آج ہم فاطمہ زہرا کے گھر پر یہ وعدہ کرتے ہیں ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا کبھی کسی مومن کو اذیت نہیں دیں گے، دکھ نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، اور ہمیں جنہوں نے تکلیف دیا ہے نام فاطمہ سے ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ بھولیے نہیں، کیونکہ جب تک آپ نے معاف نہیں کیا ہے نا تب تک وہ مرحوم عذاب میں مبتلا ہے۔ نہیں معاف کرے نام فاطمہ پر۔ آپ ذرا سوچئے، اگر نام فاطمہ پر آپ نے معاف کیا، آگے بڑھ کر کے سینے سے لگایا، کیا آپ کو فاطمہ کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام دعا نہیں دے گا؟ آپ کی عزاداری پہلی قبول ہوگی۔ میری دادی فاطمہ کی مجلس کی قدر کرنے والے ہیں، اہمیت سمجھنے، ہمارے خاطر تم نے، وہ کبھی ہاتھ نہیں رکھتے کسی کا۔ آپ کو پتا ہے ایک واقعہ
جو ابھی میری ذہنوں سے میری نظروں سے گزرا ہے. پرانی کتاب ہے لیکن آپ کو پتہ ہے نا بہت سی دفعہ مطالعہ اتنا زیادہ کر لیا ذہن سے نکل گیا. لیکن بیٹھ کے میں تو یہی کہتا ہوں مولا نے ابھی چاہا ہی نہیں ہے یہ بیان کرو, ان کی مدد سے یہ ملتا ہے. آئیے مجلس پلیز دنیا کے اندر دیکھیے تکلیف سے بچنے کی, تکلیف اور مصیبت اور پریشانی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے جو ہے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا. نو یہ جو ہے نا صفے پارتی دلاوی, یہ زندگی کا حصہ ہے. اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو, لیکن تکلیف کو آنا ہی ہے, پریشانی کو آنا ہی ہے. انبیاء معصومین علیہ السلام کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور ہر آدمی جو ہے نا پریشانی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے, صدقات دیتا ہے, دعا پڑھتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ان تمام وسائل میں سے ایک بہت بڑا 1000% 1000% گارنٹی ایک وسیلہ آپ کو دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ معصومین کی زبان سے, میری نہیں ہے, معصومین کی زبان سے, کہ وہ ہے کسی دکھی دل کی دعا لینا. دکھی دل کی, ٹوٹے دل کی دعا لینا. دیکھیے ہر عمل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, خاص اثر ہوتا ہے. نماز میں فرادہ گھر پر بھی پڑھ سکتا ہوں, کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی. ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا. گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. لیکن وہ گھر میں پڑھے جانے والی نماز سے نماز جماعت زیادہ بہتر ہے. حالانکہ بتائیے گھر پر پڑھے جانے والی نماز اور جماعت میں پڑھی جانے والی نماز کیا فرق ہے؟ ایسا ہے کہ جماعت میں پڑھتے ہو تو کچھ ذکر لمبا ہوگا, کچھ 2-3 رکوع لمبے ہوں گے, نہیں. لیکن یہ طریقہ اور افضل ہے, اور دونوں نے کیا ہے. اور یہی نماز اگر آپ نے مسجد میں پڑھی, یہی نماز اگر مسجد کوفہ میں پڑھی, یہی نماز مولود کعبہ کے جائے ولادت خانے کعبہ کے سامنے پڑھی, تو ان نمازوں کا مرتبہ بڑھتا جائے گا. ہر عمل میں ایسا ہی ہے. دعا زبان سے بھی کی جاتی ہے, ان کا بھی اثر ہوتا ہے. دعا ذہن سے بھی کیا جاتا ہے, معرفت کی روشنی میں. ہاں معرفت کی روشنی میں یہ بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے. لیکن معرفت کی روشنی میں ضروری نہیں ہے اس میں خشوع یا خضوع ہو, دل نرم ہو, نہیں. علم کی روشنی میں دعا کر رہا ہوں. تیسرا مقام دل سے دعا کرنا, یہ اثر رکھتی ہے, ان کا اثر الگ ہے. لیکن دل سے دعا کرنے میں بھی ٹوٹے ہوئے دل سے اگر کوئی آدمی دعا کرے, زخمی دل سے کوئی دعا کرے, یہ سب سے زیادہ جو ہے نا جلدی قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ٹوٹے دل سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا دل سے نہیں, دل کی گہرائی سے نکلتی ہے. اچھا, میں جو کہنا چاہتا ہوں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں. اس واقعے کو علماء نے رکھا. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام, اپنے موضوع سے نہیں ہٹاؤں, جہاں مجلس شروع کی وہیں پر آ کر کے منزل اختتام پر آپ کو لے جا رہا ہوں. آئیے, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس زمانے میں جناب یوسف پیغمبر مصر کے بادشاہ تھے, بادشاہ ہے مصر, ایک دیہاتی عرب وہ جو ہے مصر میں آتا ہے کہ مجھے اس بادشاہ سے مجھے جو ہے لین دین کرنا ہے, میں تاجر ہوں, مجھے فائدہ ملے. اب وہ نبی مانتا نہیں مانتا, چونکہ کتابوں میں نہیں لکھا اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں. میں صرف اتنا ہی کہوں گا, وہ ایک بادشاہ کے پاس آیا, جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ تجارتی فائدہ مل سکے. وہ مصر آیا, جناب یوسف پیغمبر کے ساتھ رہا چند دنوں تک. جو تجارتی سامان لینا تھا وہ خوش ہو گیا, اتنے اچھے دام میں اتنا اچھا مال مجھے دے دیا, اب تو مجھے فائدہ ملے گا, میں مالا مال ہو جاؤں گا. اتنے میں جناب یوسف پیغمبر نے دیکھا, معصوم کی نظر ہی الگ ہوتی ہے, یہی نظر امام مہدی کے آپ کے اوپر ہے ابھی. تو جناب یوسف نے کہا بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں فلاں صحرا میں رہنے والا ہوں. تو کہا کہ اچھا فلاں صحرا, تو آپ اس جگہ سے تو پاس ہوتے ہیں نا, صحرا کے اس منزل پر؟ تو کہا کہ ہاں کبھی کبھار اس کے قریب سے پاس ہوتے ہیں. تو کہا کہ ایک کام کرنا, اس بار جب پاس ہونا تو وہاں ایک گاؤں ہے, وہاں اندر داخل ہونا.
فلاں جگہ کھڑے ہو کر کے بآواز بلند کہنا یا یعقوب نبی اللہ، یعقوب نبی اللہ، یعقوب نبی اللہ. اور جب تم دیکھو گے تو ایک ضعیف خوبصورت باجمال شخصیت باہر نکلے گی. اسے بس اتنا ہی کہنا کہ مصر میں نے ایک آدمی کو دیکھا، مصر میں ایک آدمی کو دیکھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے جو امانت اللہ کے حوالے کی تھی نے اللہ نے اس امانت کو حفاظت میں رکھا. بس یہ تاجر، اس سے کچھ نہیں معلوم یہ یوسف کیا ان کی داستان ہے، والد کی کیا داستان، کچھ نہیں معلوم کیا ہوا ہے. وہ یہاں پر آتا ہے، آنے کے بعد جناب یعقوب پیغمبر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. وہیں جیسے جناب یوسف نے کہا تھا، بآواز بلند کہا یعقوب یعقوب. جناب یعقوب لڑکھڑاتے ہوئے عصا کے سہارے باہر نکلے. کہا کون مجھے بلا رہا ہے؟ تو کہا کہ میں ابھی مصر سے آ رہا ہوں، مجھے ایک جوان خوبصورت جو مصر کا بادشاہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سلام کہوں اور یہ کہوں کہ آپ کی امانت کو اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. جناب یعقوب پیغمبر فوراً سمجھ گئے یہ کوئی نہیں، میرا وہ یوسف ہے جس نے مجھے سلام بھیجا ہے. فوراً گر کر کے گش کھا گئے. جب ہوش سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ اس کی طرف اندھے تھے متوجہ ہوئے. کہا یہ بتا، تو یہ خبر میرے پاس لے کر کے آیا، تیری کوئی حاجت ہے؟ اس سے کہا کہ آپ تو نبی خدا ہے نا. کہا ہاں. کہا بس میری ایک حاجت ہے. کہا کیا؟ میرے چچا کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا، لانگ ٹائم میری شادی کو ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس کوئی اولاد نہیں. باقی اللہ کا دیا ہوا مال دولت سب کچھ میرے پاس ہے، میں مالدار ہوں، لیکن میرے پاس اولاد نہیں. اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مجھے اولاد عطا کرے. جناب یعقوب پیغمبر یہیں پر جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر کے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جا اللہ نے تجھے اولاد عطا کی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کتنی اولاد کتنی مدت میں ملی. میں بس تفسیر، مجھے نہیں معلوم کتنے بجے میں نے مجلس شروع کیا، لیکن بس ابھی میں منزل ہے. ہاں میں ابھی ختم کرتا ہوں، ٹائم کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو دیکھیے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یار میں بے شمار، چونکہ زمانہ بدل گیا میں بھول گیا، میں یہ پرانی گھڑی دیکھ رہا تھا، ابھی پتہ چلا یہ نئی آ گئی ہے علامود. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، الفاظوں سے آگر بڑھنا چاہیے. تو آئیے جناب یعقوب پیغمبر کتنی مدت میں، کتنی 6 سال تک ہر سال اولاد ہوتی رہی اور ہر سال جڑواں بیٹے پیدا ہوتے رہے اور 6 سال کے اندر 12 بیٹے پیدا ہو گئے. بیٹا اور بیٹی یعنی 12 پیدا ہو گئی. کیوں؟ صرف نبی کی دعا نہیں، آپ نے ایک دکھی معصوم کے دل کو ٹھنڈک پہنچایا، اس کا یہ اثر ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں، خاص کر سادات سے، آپ کی دادی فاطمہ زہرا دکھی ہے یا خوش ہے؟ وہ تو عالم انوار سے دکھی ہے، وہاں سے پتا ہے میری اولاد کا کیا حشر ہونے والا ہے. تو جب آپ مجلس میں آتے ہیں نا تو ایک دکھی معصومہ کی دعا لیتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑا وسیلہ اگر کوئی ہے تو مجلس حسین ہے. نہیں، چونکہ آج کل کے زمانے میں اس کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. دیکھیے نمبر 1، کوئی حدیث ہو تو مجھے بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا. کہیں پر کسی حدیث میں آیا ہے جہاں نمازی جمع ہو وہاں جناب سیدہ کی روح آتی ہے؟ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر، میں اسے کم نہیں کر رہا ہوں. میری مجلس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر مجلس میں، میری مجلس کے اندر 70% تو نصیحت ہی ہوتی ہے، خدا پرستی کی بات ہے. یعنی ایک مقصد سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. ہاں
नंबर 1, यहाँ नमाज जमात पढ़ी जाती है, रूह जनाब सैयदा आती है, इमाम ज़माना आते हैं, प्लीज़ मेरे को बताइएगा ना, मेरे इल्म में इजाफा हो। रोज़ेदार जमा होते हैं, जनाब सैयदा आ जाती है। हाजी जमा होते हैं, जनाब सैयदा आ जाती है। कोई है ऐसी हदीस? लेकिन मजलिस हुसैन बपा की ना, तो फातिमा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फातिमा ज़हरा को बुलाया नहीं, तो इसका मतलब ये कि आपने मारिफत फातिमा ज़हरा हासिल ही नहीं किया। हाँ, हासिल ही नहीं किया। यहां आपने कहा मजलिस हुसैन, वहीं कानों में, अगर दिल में खुलूस होगा तो कानों में एक रोने की आवाज आएगी, हाय मेरी आंखों की ठंडक हुसैन, चक्की पीस पीस कर तुझे पाला था, जमाने ने तुझे पीसा क्यों हुसैन। फातिमा आ जाती है और यहां पर आकर के दुआए फातिमा ज़हरा आपको नसीब होती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों को देखिए, यहां बुजुर्ग मौजूद होंगे, पूछिए उन्हें हमारे जमाने में क्या होता। जब कोई आफत आती तो पहला काम करते मजलिस हुसैन बपा करते और बरकत से बलाएं दूर होती। और आज हम बैठे हुए, वाजिब तो नहीं ना, अरे मैं वाजिब नमाज पढ़ने वाला हूं, मैं तो ये करने वाला हूं, मुबारक हो। लेकिन ये मवद्दत की, फातिमा ज़हरा ने इसकी डिमांड की। फातिमा ज़हरा ने जो चीज मांगी है उसे इतना हल्की ना बनाओ। फातिमा ने मांग मांग करके क्या मांगा? कौन मेरे हुसैन पर रोएगा। हाय अय्याम फातिमिया है ना। फातिमा ज़हरा की मैं कौन सी मुसीबत बयान करूं अजीज़ों, कौन सी मुसीबत बयान करूं, कौन सी वो आफत है जो फातिमा ज़हरा पर नहीं पड़ी है। अज़ादारों, जरा सोचिए तो उस वक्त घर का क्या आलम होगा। फातिमा ज़हरा क्यों दरवाजे के सामने आई? विलायत इतनी कीमती शय है, इसको बचाने के लिए फातिमा ज़हरा दरवाजे के पास आई ताकि कयामत तक साबित हो जाए अली और है और वो और है। अली का हक गस्ब किया गया। फातिमा ज़हरा के घर को क्यों आग लगाई? सिर्फ इसलिए कि उनका वेकार कम हो जाए, उनकी वैल्यू, उनकी अजमत खत्म हो जाए और अली को लोग एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह देखे। और ऐसा वक्त आया भी कि जब फातिमा ने कहा, या अली मैं सुनती हूं कि कोई तुझे सलाम नहीं करता। कहा, फातिमा सलाम ना करना और बात है, मैं सलाम करता हूं तो मुझे जवाब भी नहीं देता। अज़ादारों, ये फातिमा ज़हरा है। क्यों वसीयत की मेरे जनाजे में ना आए ताकि कयामत तक साबित हो जाए मैं इनसे नाराज हूं। हाय फातिमा ज़हरा। अज़ादारों, एक आदमी मजबूर हो ना तो मजबूर बेचारा सब्र के अलावा क्या कर सकता है, लेकिन एक आदमी मजबूर नहीं, फातिह बद्र हुनैन है। उनके दरवाजे पर आग लगाई जा रही है, लेकिन अली सर झुकाए हैं। फातिमा के दरवाजे पर आग नहीं लगी, अली के पूरे बदन में आग लगी है। ये अज़ादारों, फातिमा पर दरवाजा गिराया गया, मोहसिन को शहीद किया गया, अली के गले में रस्सियां बांधी गई। अली की बस एक चीख निकलती है, फिजा जल्दी फातिमा को संभालो, उनका बेटा शहीद हो गया। फिजा ने आकर के फातिमा को संभाला। ऐसी हालत में जरा सोचिए, फातिमा को ऐसी हालत में, अभी बच्चा शहीद हुआ है, अभी पसली टूटी है, 5 मिनट नहीं हुई, फातिमा जमीन पर है और कहती है, फिजा मुझे सहारा दो, मुझे उठाओ, मुझे जल्दी सहारा देकर के घर से बाहर निकालो। अली बैयत करो वरना कत्ल किए जाओगे। फातिमा जख्मी हालत में निकली। अगर अली को नहीं छोड़ा बाल खोल करके बद्दुआ करूंगी।
علی کی جان کو فاطمہ نے بچایا، یہی ورثہ ثانی زہرا کو ملا۔ ازادارو شام غریبہ کے اندھیرے میں شمر بھی آیا تھا تلوار کھینچ کر کے سید سجاد کو قتل کرنے۔ حسین کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے زینب نے سید سجاد پر اپنے کو گرا دیا۔ ارے مارنا ہے تو پہلے زینب کو قتل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زمانے کا امام آپ کو دیکھنے آیا ہے، کون ان کے دادی فاطمہ کا ماتم کر رہا ہے، پرسہ دے رہا ہے، روح بطول آپ کو دیکھ رہی ہے۔ چلو ساتھ مل کر کے غریب علی کو ساتھ دے وے جو کھڑے رو رہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین